گینگسٹر از قلم لائبہ خان پارٹ 4 سر جوس ایگل کے بیٹھتے کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا ویٹر پوچھتا ہے۔ وہ سر کو خم کر کے ہاں کہتا عروج کو دیکھتا ہے جو ماں کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھی۔ ایک لڑکی ایگل کے پاس آتی اس کے قریب کھڑی ہوتی ہے۔ ہائی ہینڈسم۔ ایگل نظریں موڑ کر اسے نہایت ناگواری سے دیکھتا ہے۔ عروج سے وہ کچھ کام کا کہتی اٹھ جاتی ہے۔ عروج مڑ کر ایگل کو تلاشتی نظروں سے دیکھتی ہے۔ اسے وہ کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ یہاں ایک لڑکی ساتھ کھڑی تھی۔ کیا شہد چمڑا ہے اس سے؟ ہر لڑکی چمڑتی جا رہی ہے۔ وہ بڑبڑا کر کھڑی ہوتی اس کے پاس بڑھتی ہے۔ لیو۔ ایگل اس لڑکی کو لحاظ کی وجہ سے لہجے کو کنٹرول کرتا کہتا ہے، مس آپ کی بےعزتی ہو گئی ہے، جائیں۔ وہ ابھی کوئی اور بھی باقی کرتی عروج ایگل کے بازو کے ساتھ کھڑی ہوتی اسے کہتی ہے۔ وہ اس کی بات پر پیر پٹک کر چلی جاتی ہے۔ بور انسان۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ ایگل جوس کا سپ لے کر گلاس کاؤنٹر پر رکھتا ہے۔ کیا میں گیم کھیلوں اپنی بیوی کے ساتھ؟ وہ اس کا گال 2 انگلیوں سے چھوتا پوچھتا ہے۔ تم ایک ٹھڑکی انسان ہو۔ وہ اس کی وہی دونوں انگلیاں پکڑ کر مروڑ کر کہتی ہے۔ پہلے وہ اپنی انگلیاں اور پھر اس کا چہرہ دیکھتا ہے اور سر جھٹک کر کہکا لگاتا ہے۔ وہ اسے ہنستے دیکھ کر آس پاس دیکھتی ہے جہاں سب لڑکیاں مرتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھا کرتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے جو اتنی نمائش کر رہے ہو؟ وہ بغیر ہاتھ ہٹائے ناک پھیلا کر کہتی ہے۔ وہ اسے آگے کرتا اپنی ایک ٹانگ سے لگا کر کھڑا کرتا دونوں بازو کے حصار میں لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ نہایت نرم لہجے میں سے پوچھتا ہے۔ سب مکھیاں تمہیں گھور رہی ہیں۔ وہی منہ پھیلا کر جواب دیتی ہے۔ وہ اس کی لڑکیوں کو مکھیاں کہنے پر گہرا مسکراتا ہے۔ کوئی جیلس ہو رہا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر رکھے ہاتھ پکڑتا دونوں ہاتھوں میں لیتا کہتا ہے۔ نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ دے کر نفی میں سر ہلاتی ہے۔ چلو میسا کے پاس چلو۔ وہ میسا کی طرف جانے کا کہتا اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتا ہے۔ مجھے گھر جانا ہے، واپس پلیز۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی بولتی ہے، چلو۔ وہ کھڑا ہوتا ماں باپ کے پاس کی طرف بڑھتا ہے۔ ارے تم لوگ جا رہے ہو؟ ان کو اپنی طرف آتے دیکھ بابا کہتے ہیں، جی۔ شیان کہہ کر ان دونوں کے گلے ملتا ہے۔ ماں آپ آؤ گی نا؟ عروج ماں سے ملتی محبت سے کہتی ہیں۔ اور بابا کو بھول گئی؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے کہتے ہیں۔ نہیں ماں بابا آپ پلیز آنا۔ وہ محبت سے ماما کے گلے لگتی ہے۔ بالکل، میں اپنے بچوں کے بغیر بڑی مشکل سے رہتی ہوں، ہم آئیں گے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتی ہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ نقاب کرتی ہوئی کہتی ہے۔ اللہ کی امان بچے۔ بابا اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر شیان کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ وہ گھر پہنچ کر جلدی سے اندر داخل ہوتی ہے۔ شیان کے اندر جانے سے پہلے احان اور موسیٰ اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ تینوں لیونگ ایریا کی طرف بڑھتے ہیں۔ تبھی ان کے پیچھے جبران اور میسا بھی اندر داخل ہوتے ہیں۔ یار میں تھک گیا، موسیٰ صوفہ سے ٹیک لگاتا کہتا ہے۔ عروج کہاں ہے؟ احان آس پاس دیکھتا پوچھتا ہے، اون آ۔ ابھی وہ جواب دیتا جب در سے چیختی عروج کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی۔ وہ تیز رفتار میں اوپر کی جانب بھاگتا ہے۔ اس کے پیچھے وہ چاروں بھی تھے۔ عروج بے دہانی میں کمرے میں داخل ہوتی، غصے میں پٹک کر شوز اتار پھینکتی۔ تبھی اس کے پیر میں کانچ چبھتا ہے۔ پاؤں کو پکڑنے کے چکر میں وہ نیچے گر جاتی ہے، جس سے اس کی کلائی میں اور گلے میں کانچ بری طرح چبھ جاتا ہے۔ دروازے کو بند کرنا وہ بھول گئی تھی، جس سے وہ باہر اس کی چیخ کی آواز چلی جاتی ہے۔ وہ کچھ قدموں میں فاصلہ طے کرتا کمرے میں پہنچتا ہے جہاں وہ ڈریسنگ کے پاس گری ہوئی درد سے کڑا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا اور پاؤں میں بھی کانچ اندر تک گھس چکا تھا۔ وہ گردن تک نہیں دیکھ پاتا کیونکہ وہ جھکی ہوئی تھی۔ وش۔ وہ جنونی پن میں اسے پکارتا اس کی طرف بھاگتا ہے۔ فوراً سے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھائے اس کے ساتھ بیٹھتا، خود سے لگائے ہاتھ پکڑتا ہے۔ میسا۔ وہ چیخ کر اسے بلاتا ہے۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لینے گئی تھی۔ وہ فوراً سے ان کے پاس آتی ہے۔ آ۔ عروج بولنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی مگر کانچ کے باہر نہ نکلنے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی ہاتھ کی درد کی شدت کو سہہ رہی تھی تو کبھی پاؤں آن۔ وہ مشکل لڑکھڑا کر اسے پکارتی ہے جو اسے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ فوراً سے اس کے ہاتھ سے بہتے خون سے نظریں ہٹاتا اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے گردن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فوراً سے حجاب ہٹاتا اس کا گلا دیکھتا ہے جہاں کانچ اندر گھسا ہوا تھا۔ میسا یہ نکالو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا اللہ۔ وہ اللہ کا نام لے کر اس کا کان نکال لیتی ہے۔ اس کے کان نکالتے ہوئے دل خراش چیخ مارتی ہے۔ وہ فوراً سے اس کے گلے کی بینڈیج کر دیتی ہے۔ آ۔ میرا ہاتھ۔
میسا جیسے ہی اس کے گلے کے بعد ہاتھ سے کان نکالنے لگتی ہے، وہ ہاتھ پیچھے کر کے شیان کے سینے میں چھپ جاتی ہے۔ وہ بہت مشکل سے غصے پر کنٹرول کر رہا تھا، یہ اس کے غافل پن سے ہوا تھا۔ پہلے بھی وہ بے دھیانی میں چل رہی تھی، اسی نے روکا تھا، تو اب اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ وہ اسے بری طرح احسان میں رہتا ہے، اس کا ہاتھ میسا کو دیتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کانچ نکال کر درمیان میں جو بڑا سا کانچ تھا وہ نکالنے لگتی ہے۔ اوہ! وہ سانس خارج کرتی وہ کانچ پکڑتی ہے۔ میسا ہٹو! جبران اس کے ہاتھ کو کانپتے دیکھ اسے کھڑا کر کے سائڈ پر کرتا خود اس کے ہاتھ سے وہ کان نکال لیتا ہے۔ آہ! وہ زور سے شیان کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچتی باقی چیخوں کا گلا گھونٹتی ہے۔ وہ کانچ نکالنے کے بعد اچھے سے پورے ہاتھ پر ڈریسنگ کرتا ہے۔ شیان فوراً سے اس کا پاؤں اوپر کرتا جبران کو اس میں سے بھی کان نکالنے کا کہتا ہے۔ نہیں! وہ پاؤں پیچھے کرتی اسے روتے ہوئے ٹوکتی ہے۔ شاید اس میں درد برداشت کرنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ وش ابھی نکل جائے گا۔ شیان اسے اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے۔ درد ہوتا ہے، وہ ہلکی سی آواز میں کہتی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا دوبارہ اسے کان نکالنے کا کہتا ہے۔ وہ فوراً سے پہلے کان نکال کر ڈریسنگ کر دیتا ہے۔ ڈریسنگ ہوتے ہی وہ اسے بیڈ پر صحیح سے لٹاتا کمفرٹر ڈال دیتا ہے۔ اب بھی اس کا سر اس کے سینے پر تھا۔ یہ انجیکشن ایگل! میسا شیان کو ہلکی آواز میں کہتی ہے۔ وہ روش کا بازو آگے کر دیتا ہے۔ جبران کی نظریں شیان کی آنکھوں میں تھیں جو ضبط سے شدید سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ میسا کو ایسے ہی بازو پر کپڑوں کے ہوتے انجیکشن لگانے کا کہتا ہے۔ روش درد برداشت کر رہی تھی جس سے اسے انجیکشن لگنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اوکے، میں نے میڈیسن رکھ دی ہے، کچھ کھانے کے لیے بھجواتی ہوں، خیال رکھنا۔ میسا میڈیسن کو اس کے ساتھ رکھتی کہہ کر باہر نکل جاتی ہے۔ موسیٰ آرام سے چل کر اس کے پاس آتا ہے۔ وہ دونوں تب سے خاموش تھے۔ وہ تو اسے اتنا مس کر چکا تھا، اسے لگا تھا اس کے ہاتھے وہ اسے ڈانٹے گی تو وہ اسے پاکستان جانے کا بتا کر تنگ کرے گا۔ وش! موسیٰ کو پیشان دے کر آہانی سے بلاتا ہے۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ آپ کب آئے؟ وہ درد کو اگنور کرتی بولتی ہے۔ ابھی آئے تھے، اپنی ڈول کو مس کیوں کر رہے تھے؟ مگر ہماری ڈول تو ہماری پرواہ نہیں اس لیے خیال نہیں رکھتی اپنا، وہ مصنوعی گفتگو سے کہتی ہے تاکہ وہ تھوڑا ریلیکس کرے۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ موسیٰ سامنے کھڑا ہوتا پوچھتا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا دیتی ہے کیونکہ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ریسٹ کر لو۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھے بمشکل لفظ مکمل کرتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ آہان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا موسیٰ کو لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ وہ دوبارہ پوری اس کے سینے میں گھس جاتی ہے۔ وہ اس کا حجاب اتار کے سائڈ پر رکھتا اس کے بال سہلاتا ہے۔ چینج کرنا ہے؟ وہ ایسے ہی بالوں میں ہاتھ چلاتا پوچھتا ہے۔ وہ ہاں میں ہلکا سے ویسے ہی اسے لگے اسے دیکھ کر سر ہلاتی ہے تو وہ کھڑا ہو کر جھک کر اسے بازو میں اٹھاتا چینجنگ روم میں لے جاتا ہے۔ وہ ایک کھلا سا ٹراؤزر اور ایک اس کے ساتھ شرٹ نکال کر پاس رکھتا ہے۔ وہ بلیک کلر کا نائٹ سوٹ تھا، وہ بالکل بچوں والا تھا خیال سے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا نرم لہجے میں کہتا باہر نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تبھی میڈ دروازہ نوک کرتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتا ہے، اسے جلدی سے روم صاف کرنے کا کہتا خود بھی ٹراؤزر اور شرٹ لیتا ہے، چینج کرنے واش روم میں گھس جاتا ہے۔ وہ چینج کر کے مشکل سے ایک پیر پر زیادہ زور دیتی باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی جب شیان جلدی سے چینج کرنے کے بعد باہر ہی کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے فوراً اٹھا کر واش میں لاتا، واش بیسن کے ساتھ شیلف پر بٹھا دیتا ہے، اسے میک اپ ریموو کرنے کا کہتا باہر نکل جاتا ہے مگر نیچے اترنے سے ٹوکنا نہیں بھولتا۔ وہ فیس واش کرتی ایک ہاتھ سے مرر میں دیکھ کر گیلا ہاتھ گردن پر بھی پھیرتی ہے۔ نماز نہیں پڑھی؟ وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھتی کہتی ہے۔ وضو تو نہیں ہو سکے گا؟ وہ خود سے ہی کہتی ہے۔ مسح کر لیتی ہوں، وہ خود سے ہی کہتی ہے۔ شیان اسے اٹھائے باہر لاتا ہے، وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسے شال دینے کا بولتی ہے۔ وہ شال اٹھا کر اسے دیتا ہے، وہ اسے نماز کے سٹائل میں باندھتی، پاس ہی پڑی نماز اٹھاتی ہے بیٹھ کر پڑھنا، اسے نماز لے کر بچھاتا نماز تک لاتا ہے۔ وہ نماز پڑھ بیٹھ کر نماز شروع کرتی ہے۔ وہ اسے نماز پڑھتے دیکھ باہر نکل جاتا ہے تاکہ اس کے لیے کچھ کھانے کا لا سکے۔ وہ کھانا لا کر میز پر رکھتا ہے جہاں وہ نماز کے بعد دعا مانگنے میں مگن تھی۔ وہ جیسے ہی دعا مانگ لیتی ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، اسے بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ میں اتنی ہلکی ہوں؟ وہ اس کے یوں اتنے جلدی اٹھا لینے پر پوچھتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر سر نفی میں ہلاتا ہے۔ نہیں ہوں؟ وہ منہ پھیلا کر پوچھتی ہے۔
بالکل ہو میرے لیے ایک پھول کے جیسی۔ وہ اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگوا کر بٹھاتا، محبت سے مت چھوتا کہتا ہے، اور جا کر نماز کو اٹھا کر رکھتا، ٹرے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھے اسے کھانا کھلانے لگتا ہے۔ وہ چکن سوپ کو دیکھ کر منہ بناتی ہے، مگر وہ اس کے سننے میں ہوتا تو وہ اسے آرام سے وہ سوپ پلا کر دوائی دیتا، سلا دیتا ہے۔ وہ ٹرے نیچے لا کر رکھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ شیان اسے واپس بھیج دو۔ شیان جو کھانا کھا رہا تھا حیرت سے جبران کو دیکھتا ہے، جو بغیر کسی لگی لپٹے سے کہہ رہا تھا، لیو دیٹ ٹاپک۔ وہ سرد آواز میں کہتا، واپس کھانا کھانے لگتا ہے۔ شیان کیا چاہتے ہو؟ اسے مرتے دیکھنا؟ موت کا کھیل ہم کھیلتے ہیں، حصہ وہ بن گئی تو ارے بنے گی، یقیناً ہر کوئی اسے تمہارے خلاف اسے یوز کرے گا۔ چھوڑ دو اسے، جانے دو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس۔ وہ تحمل سے آج اسے بات کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، وہ ایسے کہتا، اسے خالی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہ ہو تم ایگل؟ وہ اس کو اسی روپ میں تو لانا چاہتا تھا تاکہ اسے بتائے ہم سب سیاہ ہیں اور وہ ایک سفید سی پڑی۔ وہ بہت پاک اور معصوم ہے، کیسے رہے گی ہم جلادوں میں؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پست کرتا نہایت دھیمے لہجے میں کہتا ہے، جبران وہ کہیں نہیں جائے گی، اس کی زندگی اور موت دونوں مجھ سے جڑی ہیں، وہ صرف اور صرف میری ہے، مجھ تک محدود ہے۔ اس کے انداز میں شدت تھی، جنون کی۔ تمہارا یہ جنونی روپ اس کے لیے مصیبت بن جائے گا، وہ ڈرے گی تم سے۔ وہ اب کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ڈرے ایگل سے سب ڈرتے ہیں، خوف سکون ہے میرا، اس کے وجود میں بھی یہ خوف بڑھ جائے گا۔ وہ اطمینان سے کہہ کر باہر کھڑی عروج کا اطمینان غارت کرتا ہے۔ وہ سونے کی کوشش میں ہلکان ہوتی ایک پاؤں سے چل کر آئی تھی، وہ اس کے آخری لفظ سن چکی تھی، مگر وہ سب اس کی موجودگی سے انجان تھے۔ ایگل وہ بچی ہے، ایسا کرنا اس کے لیے غلط ہوگا۔ وہ اس کے سامنے آتا کہتا ہے، وہ بھی پلیٹ آگے کرتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے مرتے دم تک یہیں رہنا ہوگا۔ اس نے اگر سوچا بھی مجھ سے دور جانے کا تو وہ ایگل کو دیکھے گی، وہ اس کا وہ روپ دیکھے گی جس کے خوف سے وہ کیا اس کی روح بھی کانپ جائے گی۔ وہ سفاکیت کے انتہا پر تھا، یہ عروج کی سوچ تھی، جبکہ اس کی سفاکیت اس نے ابھی دیکھی کہاں تھی۔ یہ کیسی محبت ہے شیان؟ موسیٰ جو کب سے سن رہا تھا اس کی ایسی باتیں، آخر بول اٹھتا ہے، کیا میں وضاحت دوں گا تم سب کو؟ یہ آخری الفاظوں کو دہرا رہا ہوں، عروج یہیں رہے گی، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا ہے، تم مار دو گے اسے شیان۔ جبران کہہ کر رکتا نہیں ہے، باہر نکلتا چلا جاتا ہے۔ کسی قدموں کی آہٹ سن کر وہ بغیر زخم کی پرواہ کیے بھاگ کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایک ایک کر کے سب کمروں میں چلے جاتے ہیں، شیان کمرے میں جانے کے بجائے باہر نکل جاتا ہے۔ بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ لنگڑا کر چلتی کھڑکی تک آتی ہے، جہاں وہ جانے کہاں نکل جاتا ہے۔ تم سچ میں بہت بے حسی اور شفاق ہو۔ وہ وہیں ونڈو سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی ہے۔ یا اللہ میں کہاں جاؤں، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ بابا کو یاد کرتی اٹھ کر اپنا فون ڈھونڈتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب پہنچنے سے پہلے وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ کیسی ہو؟ اس کی جب آنکھ کھلی تھی اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا تھا، کمرہ خالی تھا، وہ نہیں جانتی تھی اسے کون لایا تھا، وہ کب سے بے ہوش تھی۔ وہ ونڈو سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی جب کوئی مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ وہ چہرہ موڑ کر اس شخص کو دیکھتی ہے، وہ جبران تھا جس نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا۔ I'm fine۔ وہ کبھی بھی اس شخص کو نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ یہاں ہوگا۔ اسے پہلے لگتا تھا شاید وہ کوئی نفرت ہے جو وہ اس سے اتنی کھاڑ کھاتا ہے، مگر نہیں، وہ اس کی کیئر کرتا تھا۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھتا ہے۔ بیٹر۔ اس کے سامنے کل رات کی ساری باتیں ذہن میں گونجتی ہیں، وہ سوائے اس کے کچھ بول ہی نہیں پاتی۔ میں کب سے بے ہوش تھی، وہ جبران کو دیکھ کر پوچھتی ہے۔ 14 گھنٹوں سے۔ وہ اس کے جواب پر صرف سر ہلا دیتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، یقیناً اس کے بابا ساتھ ہوتے تو وہ خوب نخرے کرتی۔ وہ ڈرتی تھی، یہ سب جانتے تھے، مگر وہ ان سے نخرے نہیں اٹھواتی تھی۔ میں ڈسچارج کب ہوں گی؟ تمہیں بھی ابھی ڈسچارج کر دیا جائے گا، میسا آ رہی ہے، اس کے ساتھ چلی جانا، گیٹ ویل سون۔ وہ پیشہ ورانہ لہجے میں کہتا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جاتے 5 منٹ بعد میسا اندر داخل ہوتی ہے۔ میسا کی مدد سے وہ واش روم میں جا کر چینج کرتی، حجاب کر کے شال کرتی، اس کے سہارے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ گھر ہے یا نہیں؟ گھر کے سامنے کار روکتے وہ پوچھتی ہے۔ وہ سب جان گئے تھے، وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ وہاں خون کی کچھ بوندیں تھیں جس کی وجہ سے میسا اس کے پیچھے گئی تھی، وہیں تو اسے جبران کے ساتھ ہاسپٹل لائی تھی۔ شیان گھر نہیں تھا، نہ ہی اسے کسی نے کال کر کے بتایا تھا، مگر وہ سب جانتا تھا جس سے اس نے کال کر کے اس کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ نہیں تم چلو، مائرا آ رہی ہے، وہ میڈ ہے، اس کی ہیلپ سے اوپر جانا۔ اوکے، لو آ گئی۔ وہ اس کا گال پیار سے چھوتی ہے۔
عروش مسکراہٹ پاس کرتی مائرہ کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ اس کے سہارے باہر نکل کر اندر داخل ہوتی ہے۔ عروشی اندر آ کر کمرے میں میڈ کے سہارے سے داخل ہوتی ہے۔ وہ میڈ سے کہہ کر اسے واش روم تک چھوڑنے کا کہتی ہے۔ وہ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیتی ہے، وہیں دروازے سے لگ ایک ہاتھ منہ پر رکھتی اپنی سسکیاں روکتی ہے۔ ابو، امی، ابو، وہ روتے روتے اپنے ماں باپ کو پکارتی وہیں بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے، وہ تواتر بہتے چلے جاتے ہیں۔ عروش موسیٰ کی میڈ سے عروش کے آنے کا سن چکا تھا، اسے خیریت پوچھنے اس کے کمرے میں آتا ہے، مگر دوسری بار نوک پر دروازہ کو نہ کھلتے دیکھ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھتا ہے جہاں وہ جالمس پر بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا کے دروازہ بند کرتا واپس چلا جاتا ہے۔ وہ نماز سکون سے ادا کرنے میں اس قدر مگن تھی، اسے موسیٰ کی موجودگی کا علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ 4 فرض پڑھ کر 9 سنتوں کی نیت باندھ لیتی ہے۔ عروس سے ملے موسیٰ احان کے پاس دھیمی گریا میں آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے خاموش رہنے پر احان خود اسے مخاطب کرتا ہے، نہیں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ سامنے دیوار میں نصب LED آن کرتا ہے، اسے جواب دیتا ہے، تم اس کے جانے سے پریشان ہو، تمہیں لگتا ہے وہ چلی جائے گی؟ احان اس کا چہرہ پڑھ سکتا تھا، وہ اس کی خاموشی کو پڑھتا کہتا ہے، میں شیان کے لیے پریشان ہوں۔ عروس سب سن چکی ہے، اگر اس نے واپس جانے کی ضد کی تو وہ اس کا ایگل روپ دیکھے گی۔ احان جس سے خوف کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں جڑا، مجھے لگا تھا وہ عروش کے لیے صفاقت کو سلا دے گا، مگر نہیں، احان اس کی صفاقت بڑھ رہی ہے، وہ اسے قید کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ بھی سمجھے بغیر جبران ٹھیک کہہ رہا تھا، شیان مار ڈالے گا اسے۔ موسیٰ آخر میں کہتا سر ہاتھوں میں گرا لیتا ہے، اللہ بہتر کرے گا، تم یہ سب چھوڑو، ریلیکس کرو، اس لڑکی میں صبر دیکھا ہے، یہ قیمتی چیز ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، انسان بہت بے صبرا ہے، اسے صبر نہیں ہوتا، یہ جانتے بہتری ہوتی ہے صبر میں، انسان کو سب وقت سے پہلے چاہیے ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے کا ملنا اکثر ملنا میں کھونا ہوتا ہے یا بچھڑنا۔ اس لڑکی کا صبر شیان کی صفاقت کو انتہائیوں کو مٹا دے گا، وہ جانتی ہے یہ کوئی کہانی نہیں، نہ وہ کسی افسانے کا کردار، وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے، اسے درد ہوتا ہے، اس میں احساس ہے، بس وہ صبر کر رہی ہے، اور اسے اس صبر کا پھل ملے گا انشاءاللہ۔ احان اس کے کندھے میں ہاتھ رکھتا نہایت پرسکون لہجے میں اسے سمجھاتا ہے، اللہ کرے۔ وہ ماتھا مسلتا فون پر آتی کال ریسیو کرتا باہر نکل جاتا ہے۔ عروش نماز پڑھ کر بیڈ پر لیٹ جاتی ہے، اس نے کل سے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ بہت عجیب تھا، وہ رو کر خود کو مضبوط کر چکی تھی، بس اب اس کا حوصلہ آزمانے کی حدوں کو دیکھنا تھا۔ اس شخص کے لہجے کی صفاقت نے کچھ پل اس کو بھی دہلا دیا تھا، وہ جس کے ساتھ اتنے دن سے رہ رہی تھی وہ تو نہیں تھا وہ شخص، ہاں اسے اس نے خود کہا تھا وہ بے حد بے رحم اور شفاق ہے، کیا وہ اپنی شفاقت اسے دکھانے والا تھا؟ وہ کربٹ لے کر آنکھیں بند کر لیتی ہے، مگر اسے دوائیوں کے زیر اثر بھی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کبھی کسی کی عادت میں ڈالتی تھی، وہ جانتی تھی عادتیں ہمیشہ چھوٹ جاتی ہیں یا چھوڑ دیتی ہیں، وہ اس شخص سے نہ جانے کیوں خوف محسوس کر رہی تھی، یہ جانتے وہ اسے کچھ نہیں کرے گا، مگر وہ اسے اپنے گھر جانے کا کہنا چاہتی تھی، مگر اس کا رد عمل وہ یہی روک رہی تھی، اس نے پہلے ہی تو اسے وارن کیا تھا کہ واپس جانے کا سوچے بھی مت، اس کے سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں شدید جل رہی تھیں اور سرخ بھی ہو چکی تھی شاید رونے سے، وہ ایک ہاتھ سے سر کو دباتی سیدھی لیٹ جاتی ہے، آنکھوں سے نیند شاید روٹھ بیٹھی تھی، ایگل دھیمے قدموں سے چلتا اندر داخل ہوتا ہے، وہ کل سے نکلا اب لوٹا تھا، وہ اس کی طبیعت خراب ہونے کا بھی سن چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ اس کے سامنے گیا تو وہ پینک بھی کر سکتی تھی، اور اس کی صحت بہت اہم تھی اس کے لیے، وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کا رخ کرتا ہے، وہ مخصوص آہٹ پا کر کمفرٹر میں سوتی بنتی ہے، وہ ہرگز اس سے کوئی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ کر کھولتا، اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتا، ایک نظر کمفرٹر میں اس دب کے وجود کو دیکھتا ہے، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، کیا اتنا بھی نہ جانتا کہ وہ جھلی لڑکی بس اسے بات نہ کرنے نہ سننے کے لیے جھک گئی تھی، اسے جبران اس کی مینٹلی ڈسٹربنس کا بتا چکا تھا، وہ جانتا تھا وہ روئی تھی، وہ اس سے غافل ہی تو نہیں ہوتا تھا، وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس سرہانے بیٹھتا ہے، وش کروٹ دوسری طرف لو، یہ ہاتھ زخمی ہے، وہ اس کی گمبھیر آواز پر دانتوں تلے لب دباتی ہے، اف یہ شخص، وہ بغیر اس کے مانے ہنوز اسی پوزیشن میں رہتی ہے، وش وہ کمفرٹر پکڑتا ہے جس پر وہ کمفرٹر کو مٹھی میں زور سے جکڑ لیتی ہے، وہ اس کی چالاکی پر نہ چاہتے بھی مسکرا دیتا ہے، وہ خود اس کا بازو پکڑے اس کا رخ دوسری جانب کرتا ہے، وہ زور سے آنکھیں میچ لیتی ہے جیسے انہیں کبھی کھولنا ہی نہ ہو، وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگتا ہے، اس کا رخ دوسری جانب کرنے سے اس کے چہرے پر کمفرٹر تھا، بال باہر نکل رہے تھے، دوپٹہ اس کے گلے میں تھا جس سے بال سارے جھک کر تکیے پر بکھرے تھے،
وہ جو پہلے سے ہی نیند کے لیے کروٹیں بدل رہی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے پر کچھ ہی دیر میں سو جاتی ہے۔ وہ جس کے پاس اپنا سکون موجود نہیں تھا، اس کے وجود کے حصے کے لیے وہی اس کا سکون تھا۔ اس کی دھیمی دھیمی سانس سنتا، وہ جھک کر اس کا سر چومتا، اپنے کپڑے لیتا، چینج کرنے کے لیے گھس جاتا ہے۔ 2 دن بعد پاکستان۔ مہوش اپنے کمرے کی بالکنی میں جھولے پر بیٹھی گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھی۔ مہوش کہاں گم ہو؟ کیا کوئی کام وام نہیں وہ جو یوں بیٹھی ہو؟ اٹھو میرے ساتھ چلو۔ مہوش جو اکثر یہیں بیٹھتی تھی، وہ اس کے یہاں بیٹھنے پر روح چڑھ کر اسے کہتی تھی، ہاں ہاں تو کہاں جاؤں میں؟ وہ ہمیشہ منہ چڑھا کر جواب دیا کرتی تھی۔ وہ دونوں اتنی دور تھیں، اب کی آواز تک سننے کو ترس گئی تھیں۔ روش کو سب کھلے دل کا کہتے تھے، جو نہ کبھی کسی بات کی شکایت کرتی تھی اور نہ ہی ناراض ہوتی تھی۔ ناراض ہونا تو مہوش کو لگتا تھا اس نے سیکھا ہی نہیں۔ روش کو یاد کرتے کرتے اس کی سوچوں میں اچانک ایک اجنبی آنکھیں یاد آتی ہیں، وہ ہی نہیں، وہ آواز، وہ فکر اور وہ جذبہ جو آنکھوں میں تھے، وہ اس کا ایک اشارہ سمجھ جانا، اس کے درد پر اتنی سلوٹیں ماتھے پر لانا۔ وہ شخص کو دیکھ کر اس کے اندر کا حال پڑ چکی تھی۔ اللہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ کب سے اسے سوچتی، ہوش میں آتی خود کو ڈپٹتی اندر بھاگتی ہے، جیسے وہ آنکھیں اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی ہوں۔ بابا مجھے لگتا ہے ہمیں بھی عروج جہاں ہے وہاں جانا چاہیے، جو پولیس کہے گی وہ ماننا لازمی ہے کیا؟ عروج کا بھائی اپنے ابا کے پاس کے ساتھ بیٹھا انہیں کب سے یہی بات سمجھا رہا تھا۔ پولیس جا چکی تھی اپنے مشن پر، مگر وہ یہیں تھے، ہاتھ پر دھڑے بیٹھے تھے، لیکن پولیس نے منع کیا۔ بیٹا، عروج کی والدہ کمرے سے باہر آتی کہتی ہیں، امی وہ کر کیا رہے ہیں؟ پولیس کے سامنے وہ شخص اسے لے گیا۔ کیا کر لیا اس نے؟ امی ہمارے گھر کی بیٹی ہے، وہ ایسے کسی کے بھی آسرے کیسے چھوڑ دیں اسے؟ وہ کھڑا ہوتا انہیں سمجھاتا ہے، مجھے لگتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمیں جانا چاہیے۔ عروج کی والد پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ عروج اپنے ہاتھ کی بیٹھی میسا سے ہاتھ پر بینڈیج کروا رہی تھی۔ وہ ان سب سے بات کر لیتی تھی مگر شیان سے نہیں۔ وہ جو کہتا تھا سن لیتی تھی مگر جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کے آتے سوتی بنتی، مگر وہ جانتی تھی، وہ جانتا ہے کہ وہ سو نہیں رہی، اس لیے فریش ہو کر آتا اسے ہی سلاتا تھا۔ اس کے صبح اٹھنے سے پہلے وہ جا چکا ہوتا تھا۔ اس نے 3 دن سے بالکل بھی بات نہیں کی تھی اس سے۔ میسا اگر اس کے لاڈ اٹھا لیے ہوں تو پلیز میرے ساتھ چلو۔ جبران اکتائے ہوئے لہجے میں میسا سے کہتا ہے۔ روش اس کی بات پر سر جھکا لیتی ہے۔ میسا ایک نظر جبران کو دیکھتی، اس کے گلے کا زخم دیکھتی ہے۔ میسا، جبران زچ ہو کر پکارتا ہے، تم جاؤ میں آ رہی ہوں۔ وہ اسے دیکھے بغیر جواب دیتی ہے۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا باہر نکل جاتا ہے۔ تم اس کی بات ابھی میسا بات مکمل کرتی ہے، روش نفی میں سر ہلا کر منع کر دیتی ہے، آپ جاؤ، آپ کو لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ کر دھیرے سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھتی ہے۔ میسا اسے جاتے دیکھ افسردگی سے سر جھکا لیتی ہے۔ شام میں روش موسیٰ سے بیٹھی ہلکی پھلکی لیونگ روم میں باتیں کر رہی تھی جب میسا اور جبران دونوں اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ موسیٰ کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ موسیٰ جس کو دیکھو فضول کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ جبران فون پر ٹائپنگ کرتا اسے سناتا ہے۔ وہ جبران کی بات پر دانت پیستا ہے۔ روش کو وہاں اپنا وجود وہاں غیر ضروری لگتا ہے، شاید وہ شخص اسے ایسے محسوس کروا رہا تھا اس لیے۔ وہ کھڑی ہو کر باہر کی طرف رخ کرتی ہے جب جبران کی بات اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ لڑکی، تم واپس جانا چاہو تو طلاق لو اور جاؤ، کیونکہ ہماری پیٹھ پیچھے وار کرنے والے عبرت کا نشان بنتے ہیں۔ جبران شفقت سے اسے مخاطب کرتا ہے، میں اتنی گری ہوئی نہیں ہوں جو پیٹھ پیچھے وار کروں، میں کروں گی بھی تو سینے پر کروں گی، نظروں کے سامنے، نظروں کے حساب میں۔ وہ اس بار زبان کو خاموش نہیں رکھتی، مڑ کر اسے سینے پر ہاتھ باندھتی جواب دیتی ہے، لگتا ہے اس عیش و عشرت میں رہ کر آسمان میں اڑنے لگی ہو لڑکی، زمین پر آؤ، کچھ وقت کا شوق ہو تو ہو تم شیان کے، بس بہت جلد باقیوں کی طرح لوٹ جاؤ گی۔ بہت آئی ہیں بہت گئیں اس کی زندگی میں، تم سے نکاح کیا ہے تو کیا جو 3 لفظ تمہیں یہاں رکھے ہوئے ہیں، اگلے 3 لفظ تمہیں واپس چھوڑ دیں گے۔ وہ نہایت حقارت سے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیا مطلب بہت کا؟ وہ مفلوج ہوتے ذہن سے مشکل سے بول پائی تھی، یہی کہ بہت جلد فارغ ہو جاؤ گی، شوق ہو تم کچھ وقت کا، بہت جلد تمہیں بھی باقیوں کی طرح چھوڑ دے گا۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا یا جان کر انجان پڑ رہا تھا کتنے ہی تیر وہ اس کے دل پر چلا رہا تھا۔ آپ لمٹ کراس کر رہے ہیں۔ وہ مشکل سے لہجے کو کنٹرول کرتی ہے، نہیں لڑکی، سچائی ہے
نہ تو تلخ ہے۔ وہ ہر رات دوسری لڑکیوں کے پاس ہوتا ہے۔ کبھی پوچھا ہے اس سے؟ ارے چھوڑو، کون سا وہ تمہیں بتائے گا کہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ وہ بے یقینی سے شخص کا سوچتی ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے لے لیتی ہے۔ ارے سن لو، تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی دوسری عورت ہوگی۔ کبھی جاتے ہوئے پوچھ لینا کہ کس کے لیے چھوڑ رہا تھا، کسی ایک کا تو نام یاد ہوگا۔ عروش اسے کے زہریلے لفظوں پر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ ضبط کا زمانہ شروع ہوا تھا ابھی تو کہاں سے انتہا سے۔ اسے تو تم میں گم ہوتے بھی دوسری عورتیں نظر آتی ہوں گی، شاید تمہیں بھی وہ ان کی۔ ابھی وہ الفاظ مکمل کرتا، عروش کا پڑنے والا تھپڑ اس کی زبان کو روک دیتا ہے۔ موسیٰ بے یقینی سے اسے دیکھتا ہے۔ اندر آتی میسا بھی وہیں رک جاتی ہے۔ وش! شیان جو ابھی اندر آیا تھا، اس کا یہ عمل دیکھ دہاڑ کر اسے پکارتا ہے۔ انف از انف! وہ چیخ کر کہتی بغیر زخموں کی پرواہ کیے کمرے کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ جبران اپنے گال پر ہاتھ رکھتا تیز سے کمرے میں چلا جاتا ہے اور دہاڑ سے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہے۔ میسا اس کے پیچھے اور موسیٰ وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ شیان غصہ ضبط کرتا کنپٹی سے لاتا ہے۔ وہ بھاگ کر کمرے میں آتی، دروازے کو بند کرتی اسے ہی لگ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے مگر آنسو باہر توڑ کر بہہ نکلتے ہیں۔ وہ دروازے سے لگتی نیچے بیٹھتی چلی جاتی ہے اور سب اسے انتہا پر آزما رہے تھے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ یا اللہ! وہ سسکی لیتی بار بار اللہ کو پکار رہی تھی۔ اس کی پکار کی آواز اسے بھی بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے سرک کر نیچے گر چکا تھا اور وہ بس آنسوؤں میں اپنے درد بہا رہی تھی۔ وہ چہرہ اوپر کرتی ماتھا مسلتی ہے۔ وہ آنسوؤں کو بھی صاف کرتی ہے مگر وہ آج بغاوت کرنے پر تھے، جو بہے جا رہے تھے، یا شاید ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ دیر رات تک اسی پوزیشن میں بیٹھی رہتی ہے۔ ذہن میں ہزاروں سوچیں تھیں۔ وہ اب کاؤچ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں کے گرد بازو باندھے، گال کو گھٹنوں پر رکھے، آنکھیں اور ناک لال ہو چکی تھی رو رو کے۔ اب تک اوپر کوئی نہیں آیا تھا۔ اسے لگا تھا کوئی آئے گا، اسے لگا تھا وہ آئے گا، مگر نہیں، کوئی بھی نہیں آیا تھا کہ سب اسے ناراض ہو گئے تھے۔ آنسو کے مٹے نشان اس کے گال پر واضح تھے۔ وہ تو اون سے بھی بڑے تھے۔ وہ یہ بات بار بار سوچ رہی تھی۔ وہ کبھی اتنا ہائپر نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھ اٹھانا دور کی بات تھی۔ آخر کس بات پر غصہ آیا تھا؟ وہ اپنے احساسات کو ماننے سے انکاری تھی۔ وہ بس گلٹ میں تھی۔ وہ کتنے بڑے تھے۔ ان سے احترام کا رشتہ تھا اس کا، اور اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ کچھ کہہ دیتی نہ کہ ہاتھ اٹھاتی۔ وہ کب سے خود کو کوس رہی تھی کہ اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں معافی مانگوں۔ وہ کھڑی ہوتی، انگلیوں کو مروڑتی سوچتی ہے اور پل بھر میں فیصلہ کرتی، واش روم میں جا کر فیس واش کرتی، دوپٹہ صحیح سے لیتی، خود کو کمپوز کرتی باہر نکلتی ہے۔ شیان اوپر جانے لگا تھا جب اسے اہم کام کے لیے جانا پڑ گیا تھا۔ وہ اب تک نہیں لوٹا تھا۔ نیچے سے باتوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ کی پٹی اتار کر پھینک آئی تھی۔ پاؤں والی بھی خون سے بھر گئی تھی۔ اس کے پاس فرسٹ ایڈ باکس نہیں تھا، اس لیے جو بار بار خون بہہ رہا تھا۔ پانی سے صاف کر کر وہ ہاتھ کے دوپٹے میں چھپائے آئی تھی۔ پاؤں میں بند جوتے تھے۔ اس کے زخم تازہ تھے جو بغیر مرہم کے کھینچ رہے تھے۔ عروش ہمت جمع کرتی آخری سیڑھی تک آتی ہے۔ سارے صوفوں پر ماں اور بابا بیٹھے تھے۔ پاس ہی موسیٰ اور احان۔ جبران میسا ماں کے ساتھ لگی باتوں میں مصروف تھی۔ اس میں آگے جانے کی ہمت نہیں تھی، سر چکرا رہا تھا۔ وہ رخ موڑ لیتی ہے مگر پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے اس کے سر میں ٹیس اٹھتی ہے اور سارے بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے سامنے۔ وہ سہارے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے مگر اگلے ہی پل ہوش و خروش سے بیگانہ ہوتی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ کسی آواز سے سب سامنے کی طرف دیکھتے ہیں مگر سامنے عروش کو گرے دیکھ وہ سب حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میسا اٹھ کر اس کی طرف بھاگتی ہے، باقی سب بھی جلدی سے اس کے پاس بھاگتے ہیں۔ پاکستان بیٹا ایک بات سوچ لو، بے شک عروش سے اس بارے میں بات کر لو۔ عروش کی والدہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھتی ہیں، اسے سمجھانے والے انداز میں بات شروع کرتی ہیں۔ امی، یہی مسئلہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں رہ کر ان لوگوں کے بارے میں بتا پائے گی۔ وہ اپنی والدہ کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ بیٹا، وہ اگر سچ میں محفوظ ہوئی تو وہ دل میں بیٹھی بات کہتی ہیں۔ امی، زبردستی کی شادی بغیر بتائے اسے پاکستان سے لے جانا، وہ جنہیں جانتی نہیں ہے، کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے وہ محفوظ ہوگی؟ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر محض سر ہلا دیتی ہیں۔ امی، آپ فکر نہ کریں، ہم اسے خیر و خیریت سے لائیں گے۔ وہ ان کے سر پر پیار کرتا، انہیں خود سے لگاتا ہے۔ مشکل وقت میں وہی ایک دوسرے کا حوصلہ تھے، آزمائش تھی جو وقت کے ساتھ گزر جانی تھی۔ عمان۔ میسا اس کے ہاتھ اور پاؤں کی ڈریسنگ کرنے کے بعد اسے چیک کرتی، اس کو خون آور انجیکشن لگا دیتی ہے۔
بچی کو ہوا کیا ہے؟ چہرہ دیکھو زرد پڑ گیا ہے، کیا خیال نہیں رکھتے اس کا؟ میسا ماں کی بات پر بس سانس بھر کر رہ جاتی ہے۔ وہ کیا جواب دیتی ہیں؟ اب اسے آرام کرنے دیں ماں، چلے نیچے چلتے ہیں۔ انہیں ریلیکس کرتی ان کا ہاتھ پکڑے باہر لے جاتی ہے۔ اس کی آنکھ ظہر کے وقت کھلی تھی، جسم میں اور زخموں میں شدید درد تھا۔ اس کی والدہ اس کا کتنا خیال رکھتی تھیں۔ وہ تو چھوٹی سی چوٹ پر گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، مگر یہاں وہ کس کو ناز نخرے دکھاتی۔ معصوم پوچھتے اٹھ کر وضو کرنے واش روم گھس جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے پاؤں میں شدید درد تھا، جس سے وہ چل کر نیچے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کی ماما اسے کیسے آگے پیچھے پھرتی تھی، کچھ کھا لو بار بار کہتی تھی۔ اب کے آنسو بار بار بہہ رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اندر آنے کا کہہ دیتی ہے۔ ارے بچے، اٹھ گئی؟ طبیعت کیسی ہے؟ وہ سامنے ماں کو دیکھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اسے واپس بٹھا دیتی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ انہیں بیڈ پر بٹھاتی گلے لگاتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں بچے، تم نے پریشان کر دیا تھا، کیا ہوا ہے؟ ہاں، وہ اس کا سر چومتی محبت سے پوچھتی ہیں۔ کچھ نہیں، آپ آ گئی ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ انہیں شرارتی انداز میں کہتی ہے۔ میں نے جبران کو بھی کہا تھا، وہی ہوگا۔ اس کے بات کرنے کے درمیان دروازے پر دوبارہ دستک ہوتی ہے۔ وہ اسے بتا کر جبران کو اندر آنے کا کہتی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ سر جھکا لیتی ہے۔ اسے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ بیٹا میسا تھی نہیں، میں نے سوچا تمہیں چیک کر لے گا اور تمہاری میڈیسنز بتا دے گا۔ وہ اسے دیکھ کر کہتی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ جبران اس کے تھوڑا ہی قریب آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ فاصلہ اب بھی کافی سارا برقرار تھا۔ باڈی میں پین ہے؟ وہ پروفیشنل انداز میں پوچھتا ہے۔ تھوڑا، وہ بالکل ہلکی آواز میں لڑکھڑا کر جواب دیتی ہے۔ وہ اسے کچھ سوال کرنے کے بعد کچھ میڈیسن بتا کر اسے آئنٹمنٹ دیتا ہے۔ ماں باہر نکل جاتی ہیں۔ ان کی کوئی کال آ رہی تھی۔ جبران اسے وہ پکڑاتا باہر کی طرف جانے کے لیے رک کرتا ہے۔ جبران بھائی، وہ مشکل سے ہمت جمع کرتی اسے بلاتی ہے۔ وہ مڑتا نہیں ہے مگر رک جاتا ہے۔ وہ کچھ قدم چل کر اس کی سائڈ پر کافی فاصلے پر کھڑی ہوتی سر جھکا کر بولنے کے لیے لب وا کرتی ہے۔ جبران بھائی، آئی ایم ریئلی سوری۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں۔ فور وٹ میڈم؟ وہ سینے پر بازو باندھے اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہے۔ جبران بھائی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آنسو کی ایک بوند نکل کر زمین پر گر جاتی ہے اور کچھ بکتائے ہوئے لہجے میں بظاہر کہتا ہے، جبران بھائی۔ وہ اس کی بات بیچ میں ٹوک دیتا ہے۔ میں بھائی نہیں ہوں تمہارا، جتنے وقت کے لیے ہو وہ گزارو اور جاؤ، رشتے بنانے میں آئی تم یہاں۔ وہ سفاکیت کی انتہا کر دیتے ہیں۔ سفاک اور بے رحم لفظ شاید انہیں کے لیے بنے تھے۔ وہ کہہ کے چلتا دروازے تک پہنچا ہے جب اس کی کہیں گی بات اسے ساکت کر دیتی ہے۔ میں بھاگ کر نہیں آئی یہاں، نشیان کو پھانسا ہے میں نے جو کل کیا، میں اس پر بہت گرتی ہوں، اس لیے معافی مانگ رہی ہوں تھی۔ وہ کس سب سے بول رہی تھی؟ وہ جانتی تھی یا اس کا رب؟ وہ اس کی طرف مڑ جاتا ہے۔ وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پایا تا اس کا اتنے پیار سے اسے بھائی کہنا، غلطی نہ ہوتے معافی مانگنا، کیونکہ وہ احترام کرتی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پیچھے ہٹاتا ہے۔ ریسٹ کرو بچے، جاؤ، وہ شفقت بڑے لہجے میں کہتا مسکرا کر باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اتنا جانتی تھی وہ شخص برا نہیں ہے، بلکہ اس کی بہتری چاہتا ہے۔ وہ آہستہ سے چلتی بیڈ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی ماں بھی ہاتھ میں کھانا لیے اس کے پاس آتی ہیں۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر ٹیسٹ کرنے کا کہتی باہر نکل جاتی ہیں۔ وہ کمفرٹر اوڑھتی منہ تک تان لیتی ہے۔ وہ پانچوں اس وقت میٹنگ روم میں بیٹھے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ عروش نماز پڑھ چکی تھی اور ماں کے کہنے پر ان کے ساتھ نیچے آتی ہے۔ ماں میڈ سے بات کرنے لگتی ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ رک جاتی ہے۔ ان کے پیچھے ہی میٹنگ روم تھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے بڑی سی ٹیبل اور اس کے ارد گرد کرسیاں۔ وہ رخ موڑ کر پیچھے دیکھتی ہیں جہاں سامنے کی چیئر پر موسیٰ اور میسا ہولڈ ہیڈ کیے جبران اور ہان ایگل سامنے کھڑا تھا۔ وہ کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ ان کی بات کرنے سے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ موسیٰ کی نظر عروش پر پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ باقی سب بھی مڑ کر اسے دیکھتے ہیں۔ موسیٰ پہلی بار اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت سب ایک جیسے ہی کر رہے تھے۔ اسے لگا تھا موسیٰ نے سب سنا ہے، وہ اسے غلط نہیں سمجھے گا، اسے لگا تھا اس کا ساتھ دے گا وہ، مگر نظریں اس کی گواہ تھی، وہ بھی باقی سب کی طرح ہی تھا۔ وہ اسے اپنا بھائی سمجھنے لگی تھی، اس کے ساتھ بات بھی ویسے ہی کرتی تھی، وہ بھی تو ایسے ہی بات کرتا تھا، مگر اس نے سب جانتے بھی رخ موڑ لیا تھا۔ موسیٰ چل کر دروازے تک آتا، دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک درد اٹھتا ہے ان سب کی ایسی بیگانگی پر۔ آنسو بہنے کو تیار تھے، مگر وہ ماں کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سر جھکا کر آنکھوں میں آئی نمی اندر دھکیلتی ان سے کہہ کر
پول سائڈ کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ وہ اسے ساتھ آنے کا کہتی ہے مگر وہ انہیں تسلی دے کر وہ اب بہتر ہے وہاں آ جاتی ہے۔ وہ پول کے سامنے پڑے بینچ پر بیٹھ جاتی ہے۔ بینچ کے سامنے والی دیوار میٹنگ روم سے جڑی تھی، جو بظاہر باہر سے دیوار تھی، اندر سے سب باہر کا دکھ دیکھ سکتا تھا۔ وہ سب سے بات کرنے کے بعد سربراہی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سب بھی وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ عروش نے اچھے سے سر پر دوپٹہ کیا ہوا تھا، سر کندھوں پر شال اوڑھے رکھی تھی۔ وہ دونوں ٹانگوں اوپر کر کے بیٹھتی، پیچھے ٹیک لگا لیتی ہے۔ پاس پڑا موبائل وائبریٹ ہوتا ہے، وہ اگنور کرتی ہے۔ ایک ٹون، دوسری، تیسری، ایک کے بعد ایک۔ وہ حیرانی سے فون اٹھا کر دیکھتی ہے۔ ڈیڈ پر نظر پڑتے وہ شوق ہوتی ہے۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی، اس کے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ تو 3 مہینے پہلے سے اپنے گھر والوں کا سر کھا جاتی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرا دیتی ہے۔ وہ کبھی ایسے اکیلی نہیں بیٹھی تھی اور آج وہ کتنی اکیلی تھی۔ اس کی تلخ مسکراہٹ سب میں سے کسی سے چھپی نہیں رہتی۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتی موبائل فون اٹھاتی ہے۔ 12 بجنے میں 1 منٹ تھا، تبھی اس کے بابا کال آئی ہے۔ وہ کھانس کر دوسری رنگ پر کال ریسیو کر لیتی ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میرے بچے۔ اس کے بابا اسے سب سے پہلے وش کرتے ہیں۔ وہ اس اذیت میں بھی اپنے بابا کی آواز پر مسکرا دیتی ہے۔ آن ٹائم، ہاں تھینک یو بابا۔ وہ جھولی بنا کر بیٹھتی اپنے بابا سے کہتی ہے، بالکل میرے بچے، کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ محبت سے پوچھتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ بھائی باقی سب کیسے ہیں؟ اپنے بابا کی آواز پر وہ بمشکل آنسو روکتی پوچھتی ہے، سب ٹھیک، لو اپنی ماما سے بات کرو۔ اسے کہہ کر وہ اس کی والدہ کو فون دیتے ہیں۔ سالگرہ مبارک میری بیٹی۔ شکریہ امی، وہ محبت سے انہیں جواب دیتی ہیں۔ تبھی اس کے فرینڈز کے گروپ کال بھی آنے لگتی ہے۔ چلو میرا بچہ، ہم گھر نہیں ہیں، تمہارے چاچو کی طبیعت خراب تھی تو آئے ہیں، اس کی والدہ اسے کہتی ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ پریشانی سے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، بی پی کا مسئلہ، بس اللہ صحت دے بھائی کو۔ آمین۔ وہ انہیں خدا حافظ کہتی کال رکھتی ہے، اپنے فرینڈز کی کال اٹھاتی ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اس کی دونوں دوستیں چیخ چیخ کر اسے وش کرتی ہیں۔ وہ ان کی ہیپی پر ہی اپنا کان پکڑتی فون دور کر کے فون کو غصے سے گھورتی ہے۔ ابے کنٹرول۔ وہ ان کو یو کو نہ رکھتے دیکھ کہہ ضبط کرتی کہتی ہے، کمینوں، کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے میرا۔ وہ انہیں ناک پھلا کر کہتی ہے، ہاں تو بیٹا جی سکون ملا، دل میں ٹھنڈک اتری ہے ہماری، اس کی دونوں دوستیں کہکا لگا کر کہتی ہیں۔ وہ ان کے یوں کہنے پر ہنس دیتی ہے۔ اب اس بار ملو اور مل کر سیلیبریٹ کرو برتھ ڈے، اس کی دوست زرنش کہتی ہے۔ اسی لمحے اس کا ہنستا چہرہ اداسی میں بدل جاتا ہے، جو وہاں بیٹھے سب سکون محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، مل نہیں سکتے، وہ دھیرے سے کہتی ہے۔ کیوں بھائی کنجوس عورت، اس کی دوسری دوست لڑکا عورتوں کی طرح پوچھتی ہے۔ میں اپنے گھر نہیں، وہ ہونٹ چباتی کہتی ہیں۔ کیوں بھائی کہاں ہے؟ زرنش اس سے سوال کرتی ہے۔ پاکستان نہیں ہوں، مان میں ہوں، واقعی سوچ سوچ کر سچ بول دیتی ہے۔ ہاں، اور میں نیو یارک، کہیں درمیان میں مل لیں، اس کے دوست بات مذاق میں لیتی کہتی ہے۔ اس کی بات پر اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ نہیں، کیا مطلب میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ عجیب الو کے پٹھیاں ہو، عمان سے نمبر لے لیا بغیر دھیان دیے جاہل عورتوں۔ وہ بھی کھڑی ہوتی کھینچ کھینچ کر انہیں سناتی ہے۔ ابے کیا مطلب؟ زرنی سیریس ہو کر پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، فی الحال اگر مگر چھوڑو، اور شکریہ وش کے لیے، باہر میں جاؤ، خدا حافظ، وہ کہہ کر بغیر سنے فون رکھ دیتی ہے اور گرنے والے انداز میں واپس بیٹھتی ہے۔ کوئی اسے بڑی دلچسپی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر اس کی پشت پر رکھتی ہے۔ تبھی دوبارہ سے فون رنگ ہوتا ہے۔ اس کی فرینڈ کی تھی۔ وہ جمائی لیتی، معصوم شکل بنا کر فون ریسیو کرتی، مگر اس کی شدید چیخ کر کہنے سے عمان کے کر عروش چیختی ہے، پاگل الو، دیوانی جھلی، مار کھاؤ گے مجھ سے؟ سالگرہ ہے کہ ووٹ مانگ رہے؟ وہ منہ بسوڑے کہتی ہے، ہاں ہاں سوری یار۔ دوسری طرف اس کی دوست ہنستے کہتی ہے۔ وہ مسکرا کر ایک دو باتیں کرتی فون رکھتی ہے۔ تبھی کزنز کے گروپ سے ایک ویڈیو آتی ہے، جس کے بعد عروش کی میسج کر رہے تھے تاکہ وہ دیکھ لے۔ وہ ویڈیو کھول لیتی ہے، وہاں کافی ویڈیوز کو ایڈ کر کے بنایا گیا تھا۔ وہ مسکرا کر دیکھتی، تھینکس کہتی فون بند کر دیتی، کیونکہ میسج رک نہیں رہے تھے اور وہ یہاں کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ پاکستان۔ ماما آپ نے عروش کو وش کیا؟ عروش کا بھائی اپنے والدین کو گھر میں آتے دیکھ پوچھتا ہے۔ ہاں کر دیا بیٹا، کیوں تم نے نہیں کیا؟ اس کی والدہ چادر اتارتی پوچھتی ہیں۔ نہیں ماما، میں سوچ رہا ہوں ایک ساتھ کریں گے، اب کرتا ہوں میں، وہ کہہ کر فون نکالتا ہے۔ عروش بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔
موبائل تو وائبریٹ ہو رہا تھا ہر منٹ بعد. اب دوبارہ کسی کی کال آ رہی تھی. وہ اکتائے ہوئے فون اٹھاتی ہے کیونکہ وہ اکیلی ہی اتنا محسوس کر رہی تھی جس سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی. فون کی سکرین پر بھائی کی کال دیکھ وہ مسکرا کر کال ریسیو کرتی ہے. سالگرہ مبارک، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے. اس کے فون اٹھاتے ہی اس کے بھائی کی آواز اسے سنائی دیتی ہے. شکریہ. وہ ان سب کو یاد کر رہی تھی جس سے آواز میں ہلکی سی نمی آتی ہے، مگر وہ کھانس کر صحیح سے جواب دیتی ہے. تم پریشان نہیں ہونا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، جلد ہم ایک ساتھ ہوں گے. اس کا بھائی اسے ہمت دینے والے انداز میں کہتا ہے. وہ اس کی فکر اور پریشانی پر مسکرا دیتی ہے. اوہ ہو بھائی، ویسے گفٹ تو لے لیا ہوگا، وہ شرارتی لہجے میں کہتی ہے. کہاں کا گفٹ، اپنے قیمتی وقت سے وش کر دیا کافی نہیں؟ وہ بھی اس کا بھائی تھا. جوابی کارروائی حاضر تھی. بہت قیمتی ہے، سنبھال لیں، میری طرف سے خدا حافظ. وہ منہ پھلا کر کہتی کھٹک سے فون بند کر دیتی ہے. فون اس کے سامنے تو ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بند کیا تھا، مگر سب اپنوں کی بات سن کر اس کا شدت سے دل رونے کا چاہ رہا تھا. پہلے وہ سب اسے بات تو کر لیتے تھے، اب تو وہ اور بھی اکیلی ہو گئی تھی جو بار بار تنہائی محسوس ہو رہی تھی. وہ ہر برتھ ڈے پر فون چارج کر کے 12 بجے اپنے پاس اٹھا کر رکھ دیتی تھی. اکثر وہ سب کی وشز پر سٹیٹس بھی ڈالتی تھی، مگر اب اس کا دل ہی اداس تھا تو خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی. وہ اپنے بابا سے سکون سے بات تو کرنا چاہتی تھی، مگر وہ گھر نہیں تھے اور وہ اپنے بھائی کے لیے پریشان بھی ہوگی، وہ جانتی تھی. اسے اب کافی سردی محسوس ہو رہی تھی. کافی دیر سے جو یہاں بیٹھی تھی، وہ پاؤں میں جوتے پہنتی فون اٹھا کر اندر کی طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بڑھتی ہے. ہم سب نے یہ اسے چیک کرنے کے لیے کیا، مگر موسیٰ تمہیں ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جبران جس خاموشی سے شیان کو روج کو تکتے دیکھ رہا تھا موسیٰ سے مخاطب ہوتا ہے. کیسے نہ کرتا، جانتا ہوں کہ یہ سب ہم نے اسے چیک کرنے کے لیے کیا، مگر ہاتھ اٹھا دیا اس نے. اسے یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں اسے اتنے لاڈ پیار سے بات کرتا ہوں، اسے اپنی بہن مانتا ہوں، اس لیے پہلے اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ تم یہ سب بولو، مگر تمہارے اصرار پر مان گیا کہ بعد میں معافی مانگ لوں گا. مگر اس نے کیا کیا؟ موسیٰ اداسی سے کہتا ہے. اس نے مجھ سے معافی مانگی. جبران ہاتھوں کو دیکھتا کہتا ہے. کیا؟ احان اور موسیٰ ایک ساتھ کہتے ہیں. شیان بھی نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھتا ہے. میسا باہر گئی تھی. ہاں، دوپہر کو وہ بہت گلٹی تھی. وہ سچ میں بہت معصوم اور جھلی ہے. مجھے اتنے پیار سے بھائی کہہ کر رہی تھی جس نے اس کی روح پر کتنے ہی تیر چلا دیے. اور میں نے دن کو بھی سنایا. اس نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا؟ میں بھاگ کر نہیں آئی. ان لفظوں میں کس حد تک درد تھا وہ مجھے شدت سے محسوس ہوا ہے. میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم ظالموں میں رہے. ہم جیسے جلاد اسے ڈیزرو نہیں کرتے. مگر سچ میں وہ بچی میرے بھی دل میں اتر گئی ہے. جبران کے لہجے میں عزت اور احترام دونوں تھا، مگر ایک چیز اس بار اس کے لہجے میں پیار بھی تھا جو معصوم سے بچوں سے ہوتا ہے ویسا. موسیٰ اسے چونک کر دیکھ رہا تھا. تم سے اس نے معافی مانگی اور تم نے ہمیں نہیں بتایا. اس نے دوپہر کو ہی معافی مانگ لی تھی اور تم نے نہیں بتایا. واؤ جبران، ہم نے اسے جن نظروں سے دیکھا ہے، جانتے ہوئے اس کے معصوم دل پر کیا گزری ہوگی، اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ اور موسیٰ، واؤ تم نے کیا خوب کیا. اتنی بدتمیزی سے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا. تحفہ تم پہ. احان کھڑا ہوتا ان سب کو طیش میں آتا کہتا ہے. باہر جاؤ. وہ بھی اور بات کرتے شیان اس سب معاملے میں پہلی بار بولتا ہے. مگر شیان موسیٰ کچھ کہتا وہ اس سب نظروں سے دیکھتا ہے جس پر وہ تینوں باہر نکل جاتے ہیں. مگر باہر عروج کو کھڑا دیکھ وہ سب اسے نظریں چرا جاتے ہیں. شیان کھڑا ہو کر دروازہ بند کرنے کے لیے آتا ہے، مگر وہاں عروج کو کھڑا دیکھ صورتحال سمجھ جاتا ہے کہ وہ سب سن چکی تھی. وش کم ہیئر. وہ دروازے کو چھوڑ کر دونوں بازو کھول دیتا ہے. وہ اس کے پکارنے پر آنسو بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے. اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے رونے سے. اس کی نظروں میں بے یقینی تھی. وہ کیسے اسے اس قدر اذیت سے دوچار کر کے اس کے قدم نہیں منجمد ہو گئے تھے. شیان اس کے پاؤں دیکھتا ہے جہاں سے دوبارہ خون نکل رہا تھا. وہ ہونٹ پیچھے اس کے پاس آتا ہے، اسے بازو میں اٹھا لیتا ہے. اتارو. وہ زخمی ہاتھ سے اس کے سینے پر مکے پر ساتھی پاؤں جلاتی بار بار کہتی ہے. وہ غصے میں ہونٹ پیچھے کمرے میں لا کر اس بیڈ پر بٹھاتا، فرسٹ ایڈ باکس لاتا، گھٹنوں پر بل بیٹھتا ہے. چھوڑو. وہ اس کے اپنا پاؤں پکڑنے پر اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ جھٹکتی ہے. وش بہیو. وہ سب نظروں سے اسے دیکھ کر کہتا ہے. کیوں کروں میں بہیو؟ سب میں کروں؟ ہٹو یہاں سے. روزانہ ان سے خون بہتا ہے تو اب تو نہیں آ کر صاف کرتے. ہٹو. وہ شدید مزاحمت کرتی اسے پیچھے دھکیلتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی. کیا چاہتی ہو؟ باندھ دوں تمہیں؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں ٹائی اتار کر کہتا ہے.
وہ بھیگی نظروں سے اسے دیکھتی ہے. اسے نہایت آرام سے دوبارہ بیڈ پر بٹھا کر ڈریسنگ کرنے لگتا ہے. وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہتی ہے. ایک لفظ بھی نہیں بولتی جب تک وہ ڈریسنگ کرتا ہے. وہ ڈریسنگ کر کے فرسٹ ایڈ باکس جگہ پر رکھتا ہے. اس کے پاس آتا ہے. وہ اس کے آتے کمفرٹر سر تک تان لیتی ہے. وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے مگر نظر بھٹک بھٹک کر اس پر جا رہی تھی جو بیگانگی دکھائے چھپی ہوئی تھی. وہ اس لیے تو اس کے سامنے نہیں آیا تھا کہیں اسے غصہ میں کچھ کہہ نہ دے. اسے سب اجازت تھی مگر ان سب کی نہیں. اس کے ہاتھ اٹھانے پر وہ جتنے غصہ میں تھا وہی جانتا تھا مگر اس کا اس بات پر ری ایکشن اسے سمجھ نہیں آیا تھا. جواب ملا بھی تھا اور نہیں بھی بلکہ سوال الجھ گیا تھا جو جبران کا تھا مگر وہ بھی اسے اپنا چکا تھا. وہ اس کی طرف جھک کر اسے کمفرٹر کے ساتھ ہی اپنی طرف کھینچتا ہے. وہ اس کے بازو سے نگلنے کے لیے یہاں وہاں کروٹ لیتی ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ خود ہی تھک کر رہ جاتی ہے. اس کی آنکھوں میں اس قدر جلن تھی جیسے آگ لگی ہو انہیں. وہ ہونٹ نیچے لیٹی ہوئی تھی. شیان اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹا دیتا ہے. اس کے کمفرٹر ہٹاتے وہ آنکھیں زور سے بیچ لیتی ہے. وہ خود لیٹ کر اس کا پٹی والا ہاتھ سینے پر رکھ کر اس کا سر بھی سینے پر رکھتا دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگتا ہے. وہ جب بھی روتی تھی اسے نیند آنے لگتی تھی. اب بھی وہ 5 منٹ میں سو گئی تھی مگر وہ جاگ رہا تھا. وہ جانتا تھا وہ کس اذیت میں ہے. اسے اس کی سالگرہ پر کیسا تحفہ ملا تھا. اس نے اب تک ان میں سے کسی کو بھی اس کی سالگرہ کا نہیں بتایا تھا. وہ اس کے سونے کے بعد بھی بالوں میں انگلیاں چلاتا رہتا ہے. آخر کچھ دیر بعد اسے بھی نیند آ جاتی ہے. عروج صبح فریش ہونے کے بعد ماں کی بھیجی گئی میڈ کے ساتھ نیچے آتی ہے. سامنے ڈائننگ پر میسا جبران موسیٰ ہان شیان اور ماں سب موجود تھے. جا کر ماں کے ساتھ کرسی کھسکا کر بیٹھ جاتی ہے. شیان سربراہی کرسی پر ہی بیٹھا تھا. باقی سب عروج کے سامنے. ماں شیان کے ساتھ والی چیئر چھوڑ کر دوسری پر بیٹھی تھی اور عروج تیسری پر جا بیٹھی تھی. اس نے کسی کو بھی ایک نظر نہیں دیکھا تھا. بس پیار سے ماں کے گلے لگی تھی جس پر انہوں نے محبت سے اس کا گال چھو کر ماتھے پر بوسہ دیا تھا. میں اپنی بیٹی کو خود کھلاؤں گی. وہ عروج کے لیے کھانا نکالتی رہتی ہیں کہتی ہیں. ان سب کی نظریں اس پر تھیں. جبران میسا کو بھی سب بتا چکا تھا جس پر وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی. مگر مجھے بھوک نہیں ہے ماں. وہ ہلکی آواز میں کہتی ہے. کیوں بھائی کھانا نہیں کھاؤ گی تو میڈیسن کیسے لوگی. وہ اسے دیکھ کر کہتی ہے میرا دل نہیں ہے نہ یہ کھانے کو. وہ سامنے پڑا بریک فاسٹ دیکھتی کہتی ہے اچھا بتاؤ کیا کھانا ہے ہماری چھوٹی سی گڑیا نے. وہ بناؤں. وہ مسکرا کر پلیٹ رکھتی کہتی ہے کچھ نہیں نا. وہ ان کے کندھے پر سر کے پاس سے کہتی ہے دیکھو لڑکی میں لاڈ میں تمہاری صحت کا رسک نہیں لوں گی. وہ ہاتھ اٹھاتی کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھتی اس پر چہرہ رکھ کر منہ پھلا لیتی ہے. یہ کام نہیں کرے گا شیان اٹھو اور اسے کھانا کھلاؤ. وہ پھر بھی نہ مانتی اپنی جگہ سے اٹھ کر شیان کو کہتی مجھے نہیں کھانا آپ کھلاؤ. وہ جلدی سے ان کا ہاتھ تھام کر واپس بٹھاتی ہے. شیان غصہ میں مٹھی بھینچ لیتا ہے. جبران نہ چاہتے ہوئے اس کے حلقے پر مسکرا دیتا ہے. موسیٰ تو حد سے زیادہ اداس تھا. پہلے بھی اس سے ناراضگی میں بات نہیں کی اور اب تو وہ ناراض تھی اور اس کا بنتا بھی تھا. وہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی فون پر آتی کال دیکھتی ہے. ماں میری بس میں آتی ہوں. وہ کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑی ہوتی ان سب کہہ کر کچن میں چلی جاتی. فون کال بند کر چکی تھی. اس کو بار بار دل ہونے کا کر رہا تھا مگر وہ صبر کر رہی تھی. وہ شیلف سے لگی کھڑی ہو جاتی ہے. ماں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. موسیٰ کھڑا ہو کر کچن کی طرف بڑھتا ہے. دروازے پر پہنچ کر گہری سانس لیتا خود کو کمپوز کرتا ہے. عروج وہ اسے دروازے سے اندر داخل ہو کر پکارتا ہے. وہ کوئی بھی ریئیکٹ کیے بنا مڑ کر اپنے لیے میڈ کو کافی کا بولتی ہے. عروج میری بات. وہ کہنے ہی لگتا ہے جب عروج ہاتھ اڑا کر روک دیتی ہے. مجھے تمہیں دیکھنا بھی نہیں ہے نہ سننا ہے. وہ بغیر کسی احساس کے کہتی ہے عروج پلیز. وہ اس کی بات سنے بنا مڑ جاتی ہے. آپ مجھے روم میں لے چلیں گی پلیز. وہ میڈ سے کہتی ہے جس پر وہ یس میڈم کہتی اسے سہارا دے کر کمرے کی طرف لے جاتی ہے. لے کر چلتی ہے مگر عروج دروازے پر رک جاتی ہے. مڑتی نہیں ہے. آئندہ بہن لفظ کی انسلٹ مت کرنا. وہ یہ کہہ کر باہر نکل جاتی ہے پیچھے موسیٰ کو ساکت چھوڑ کر. وہ آنکھیں زور سے بند کر لیتا ہے. وہ لمبے لمبے ڈنک پڑتا ہے. ان سب کے پاس باہر آتا ہے. تم سب نے کرنے کا کہا تھا نا. اس نے مجھے دیکھ کر بات تک نہیں کی. ٹیبل پر ہاتھ مرتا چیخ کر ان سب سے کہتا ہے موسیٰ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو. شیان کھڑا ہوتا ہے. اسے خالی نظر دے کر کہتا ہے اور اوپر کی جانب چلا جاتا ہے. موسیٰ بھی غصے میں باہر نکل جاتا ہے. اس کے پیچھے میسا جبران کو دیکھتی ہے جسے آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا کہتا ہے. اسے میڈ اوپر چھوڑ کر جا چکی تھی. وہ اس وقت کاؤچ پر بیٹھی اپنے ہاتھ کو گھور رہی تھی. جب وہ اندر داخل ہوتا ہے وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے. مجھے اپنے گھر جانا ہے. وہ اس کی بات پر وہ اسے نہایت سرد نظروں سے دیکھتا ہے.
وہ سر اٹھا کر اس کی سرخ نظروں میں دیکھتی ہے، مگر وہ آج ٹھان چکی تھی۔ وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ مجھے گھورو مت، مجھے واپس جانا ہے، اپنے کھیلنے کے لیے کوئی بے جان کھلونا لے آؤ۔ وہ اس کی بات پر اسے بازو سے کھینچ کر خود سے لگاتا ہے۔ آئندہ ایسا لفظ اپنے لیے استعمال مت کرنا، وہ درشکی سے کہتا ہے۔ سچ بول رہی ہوں، غلط کیا ہے، مگر مجھے کوئی بحث نہیں جانا ہے مجھے واپس۔ وہ ضدی تھی۔ مجھے واپس بھیجو۔ وہ اسے بازو چھڑاتی پیچھے ہو جاتی۔ جسٹ اسٹاپ دس نان سینس۔ وہ دوبارہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مجھے چھوڑو، جانا ہے مجھے۔ تم سب بہت برے ہو، سب سے زیادہ تم، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کے سال میں مچلتی ہوئی کہتی ہے، وش۔ وہ درستی سے اسے پکارتا ہے۔ میں کوئی وش نہیں ہوں، عروش ہوں۔ وش، خاموش ہو جاؤ۔ وہ اسے دیوار سے پن کر دیتا ہے۔ نہیں، مجھے چھوڑو، مجھے جانا دو۔ وہ بار بار یہی کہتی رہتی ہے، اور شیان کے غصہ میں سانسیں نہایت تیز چلنا شروع ہو کر دیتی ہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ آئی سیڈ لیو می۔ وہ غصے میں اور قریب آتا جب وہ رخ پھیر کر کہتی ہے۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اپنی جانب کرتا ہے۔ وہ سر میں اٹھتی درد پر کراتی آنکھوں سے گرم سیال بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہیں وارن کیا تھا، تمہیں یہیں رہنا ہے، چاہے تم چاہو یا نہیں۔ مجھے اپنا روپ دکھانے پر مجبور مت کرو۔ اس کا لہجہ نہایت سرد تھا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑی تھی۔ ہے، مجھے نہیں رہنا، تم سب جب چاہو کھیلتے ہو اپنی مرضی سے۔ وہ اب درد برداشت کرتی سے چیخ کر کہتی ہے، وش آئی سیڈ شٹ یور ماؤتھ۔ وہ اس کا منہ دبوچ لیتا ہے۔ اس کا چہرہ اب کافی قریب تھا روج کے۔ وہ اپنا ٹیمپر لوز کر چکا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کا چہرہ اس کے انتہائی غصہ کا ثبوت تھا۔ وہ تیز تیز سانس لے غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بے سود۔ اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑانے میں لگ چکی تھی۔ وہ اسے کھینچ کر باہر اپنے ساتھ لگتا سیڑھیاں اترتا لیفٹ سائڈ مڑتا ہے۔ شیان، کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ جبران پیچھے سے آتا اسے پکارتا ہے، مگر وہ بغیر جواب دیے اسے کھینچتا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس نے اس کا زخمی ہاتھ پکڑا تھا، جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اب کھینچنے سے پاؤں سے بھی خون نکل رہا تھا۔ شیان، اس کا خون نکل رہا ہے، پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو۔ موسیٰ باہر سے آتا بھاگ کر اس کے نزدیک آ کر اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے جانا ہے نا یہاں سے، ایسی سزا دوں گا کہ سب بھول جائے گی۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ اب تروش بھی ڈر گئی تھی۔ دیکھو، وہ سمجھ جائے گی، چھوڑو اسے۔ جبران موسیٰ کو اشارہ کرتے شیان کے قریب آتا ہے۔ شیان مڑتا ہے پیچھے کی طرف، تبھی موسیٰ اسے پکڑ لیتا ہے، مگر شیان کو اپنی گرفت میں وہ رکھ نہیں پاتا اور روج کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ جبران بڑھ کر ساتھ میں اسے دبوچ لیتا ہے اور ساتھ میں اس کا ہاتھ بھی چھڑا لیتا ہے۔ روج، جاؤ، وہ تمہیں دیکھے گا تو اس کا غصہ بڑھتا رہے گا۔ جبران کی قید میں وہ پھپھڑا رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر اسے مشکل سے کنٹرول کر پا رہے تھے۔ وہ بغیر درد کی پرواہ کیے اوپر بھاگ جاتی ہے۔ وش، واپس آؤ۔ شیان چھڑوانے کی کوشش کرتے اسے آواز دیتا ہے۔ جبران اور موسیٰ اسے لیے باہر نکلتے ہیں۔ چھوڑو مجھے، وہ بھاگ جائے گی، وہ کہیں نہیں جائے گی، تم ریلیکس کرو۔ شیان جبران اسے کار میں ڈال کر موسیٰ کو ڈرائیونگ کرنے کا کہتا ہے۔